الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور شمائل آپ حضرات کو ہم بتا رہے تھے. یہ ہمارا ایک درس سلسلہ وار جو شروع ہوا ہے، انشاءاللہ وہ اختتام کے قریب ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کے اندر کامیابی کا سبب اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنا دے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن اور کھانے کے متعلق کچھ احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، سبزی، گوشت وغیرہ اور سالن اور دوسری چیزیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نعم الادام الخل، بہترین جو سالن ہے وہ سرکہ ہے. اور عبداللہ بن عبد الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الادم او الادام الخل، بہترین جو سالن ہے وہ کیا ہے؟ سرکہ. سرکے کا پتہ ہے نا، جو خاص طور پر عرب میں بہت زیادہ جو ہے وہ سرکہ کھایا جاتا ہے، اور زیتون بھی اور کھجور بھی اور شہد بھی اور اونٹ کا دودھ بھی. یہ غذائیں ایسی ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ تقریباً بوڑھا نہیں ہونے دیتی. تین چیزیں ان کے انسان کے اندر توانائی اور انرجی کا جو فقدان ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے، یہ تین چیزیں ان کو مکمل کرتی ہیں اور توانائی ان کے انسان کے اندر بھرپور ہوتی ہے، یعنی شہد، اونٹ کا دودھ اور کھجور. اس سے انسان کے اندر طاقت اور قوت جو ہے وہ مطلب بھرپور رہتی ہے، چاہے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو. اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ اصحاب موجود تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فأوتي بلحم دجاج. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مرغی دی گئی کھانے کے لیے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہ مرغی کا جو گوشت تھا وہ کھانا شروع کیا. تو ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو فتنحى رجل من القوم، اور ان سارے گروپ میں یا ان سارے لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا جو مرغی کے گوشت کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گیا. کیوں؟ اس نے کہا مالک، کیا ہوا؟ لوگوں نے پوچھا کہ پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ فقال انی رأیتها تأکل شیئا، میں نے اس مرغی کو دیکھا کہ کچھ نہ کچھ کھا رہی تھی، گندگی وغیرہ. فحلفت اللہ آکلها، میں نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا، مرغی کا گوشت نہیں کھاؤں گا. قال ادنو فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل لحم الدجاج، قریب ہو جا، کیونکہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قریب ہو جا، کھانا کھا لے، مرغی کھا لے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے جلالہ، جانور تو نہیں، ایک صفت ہے جلالہ، یعنی چھوٹا جانور ہو، بڑا ہو، مرغی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ گندگی کھاتا ہے تو اس کو جلالہ کہتے ہیں. چاہے جانور بڑا ہو، چھوٹا ہو، کچھ بھی، تو اگر وہ اس قسم کی چیزیں مطلب گندگی کھاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جلالہ.
تو جلالہ جانور یا جس کے اندر یہ صفت ہو یا مرغی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرغی کو کھانا ہے تو اس کو 3 دن روک کے رکھو، اچھی چیزیں اس کو دو۔ اگر بڑا جانور ہے تو 10 دن اس کو کیا کرو، روک کے رکھو، پھر اس کا جو ہے وہ اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ اور بعض اطباء اور جدید جو سرچ ہے واللہ عالم، ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرغی جو ہے جو کچھ کھاتی رہتی ہے، جو گھریلو مرغی ہوتی ہے، یہ فارمی والی نہیں، گھریلو مرغی، وہ جو کچھ کھاتی رہتی ہے اس سے اس کا گوشت نہیں بنتا ہے، اس کے گوشت کے اندر وہ چیز سرایت نہیں کرتی، بلکہ وہ نکل جاتی ہے اس کے مختلف طریقوں سے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن روکو اور اس کو کیا کرو، پھر اس کے بعد ذبح کرو۔ یہ ہے جلالہ، یعنی جلالہ ایک صفت ہے، یعنی ایسا جانور چھوٹا یا بڑا جو گندگی کھاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت کھایا، جس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت کھایا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجاجٍ، کھانا ان کو پیش کیا گیا اور اس کھانے کے اندر مرغی کا گوشت تھا۔ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِّن بَنِي تَمِيمٍ، اور بنی تمیم تیم اللہ ایک قبیلے کا نام ہے تیم اللہ، وہ اس قبیلے سے ایک بندہ وہ پیچھے ہٹ گیا، احمر کأنہ مولا، وہ سرخ رنگ کا انسان تھا، ایسے لگتا تھا گویا کہ وہ کسی کا غلام ہے۔ فلم یدنو، تو اس کو کہا گیا کہ آپ قریب ہو جاؤ، کہو اس کو، وہ فقال له ابو موسیٰ ادنو فإنی قد رأیت رسول اللہ اکل من، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ فقال انی رأیت یاکل شیئا فقدرته حلفت اللہ اطعم عبدا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کو یہ گندگی کھا رہی تھی تو میرے دل کے اندر کراہت آ گئی، تو میں نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کو گوشت مرغی کا گوشت کبھی بھی، یہ نہیں کہ وہی مرغی تھی، مطلب یہ کہ مرغی کا گوشت کھاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ مرغیاں جو ہیں، تو اس وجہ سے انسان کا یہ کہنا ہے کہ مرغی کا گوشت جو گھریلو ہوتی ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ گندگی ادھر ادھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت کھایا اور 3 دن ان کو روکنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بندہ کھا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الدب فأوتي بطعام أو دعي له فجعلت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو جو تھا وہ بڑا پسند تھا۔ کدو کیا تھا؟ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا گیا تو پھر میں نے ایسا کیا کہ کدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور میں جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے، کدو کو پسند کرتے ہیں۔ یا ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان خیاطا دعا رسول اللہ لطعام صنعہ، کہ ایک درزی نے اللہ کے رسول کو اب کھانے کی دعوت دی۔ کس نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا پیغمبر اور رسول ایک درزی کے گھر جاؤ، ایک غریب گھر جاؤ، نہیں، جس نے دعوت دی کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس نے وہ کھانا بنایا، فذهبت مع رسول اللہ، اور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فقرب الى رسول اللہ خبزا من شعیر ومرقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے وہ خبز پیش کیے اور شوربہ جو ہے وہ پیش کیا۔ تو مہمان جو ہے، مہمان کی عزت اور اس کی شان اور وقار، اس کا احترام یہ ہے کہ جب آپ کے پاس میزبان کے پاس مہمان آ جائے تو انسان کو اس کے قریب کھانا بھی آپ یہ کھائیں یہ کھائیں، یہ احترام یعنی مہمان کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر وہ کدو بھی تھا، فیہ دبا و قدید، کدو بھی تھا اور خشک گوشت کے ٹکڑے بھی تھے، جس طرح ہم گوشت کو خشک نہیں کرتے، خشک کرنے کے بعد پھر اس کو پکاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا دیا گیا اس میں کدو بھی تھا اور خشک گوشت کے ٹکڑے بھی تھے۔ قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے فرائیت النبی یتتبع دبا حوالی القصع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے،
برتن میں. قصع کہتے ہیں کاسا جس آپ بولتے ہیں جس میں 10 آدمی کھا سکتے ہیں. صحاف یعنی اس برتن کو کہتے ہیں جس میں 5 آدمی جو ہیں وہ کھانا کھا سکتے ہیں. تو قصع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے تھے. وَقَانَ يُحِبُّ الدُّبَّ، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں. فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّ مِنْ يَوْمَئِذٍ. حضرت انس فرماتے ہیں جب سے میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کدو کو پسند کرتے ہیں، تب سے مجھے اس سبزی سے محبت ہو گئی، اس دن سے. جی ایسا ہوتا ہے کبھی؟ انسان، ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہے نا. میری طبیعت کچھ ہے، آپ لوگوں کی کچھ ہے، دوسرے کی کچھ ہے. تو ایک بندہ اگر پسند کرنے لگے کسی چیز کو، وہ تھوڑی دوسرا پسند کرے گا. وہ تو پوچھے گا کیوں، کیا، کیسے، کہ نہیں. اللہ کے رسول کو پسند ہے تو لہذا مجھے اسی وقت اس دن سے کیا ہوگی، اسی چیز سے محبت ہوگی، سبزی سے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگی اور طرز سوچ اور ان کا طور اور طریقہ زندگی گزارنے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک انداز تھا. جس طرح دیکھتے تھے ویسا کرنا شروع، اور جو جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہو اس سے محبت. جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی وادی میں جاتے اور ان کو پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو وہ بھی اس وادی میں اگر جاتے تو پھر اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے. ان سے پوچھا جاتا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ پھر وہ بتاتے مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول جب یہاں آتے تو اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، بس میں اس لیے بیٹھوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے اس درخت کے نیچے، یا مجھے کوئی سائے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے اس وادی میں دیکھا کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس وجہ سے میں یہاں آ کر بیٹھ گیا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، یحب الحلوى والعسل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلوے کو پسند کرتے اور شہد کو. حلوے کا یہاں مطلب وہ والا حلوہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں، ایک مخصوص قسم کا پکایا جاتا، وہ نہیں. حلوہ مطلب ہر میٹھی چیز کو عربی میں حلوہ کہتے ہیں. ہم تو حلوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں، وہ والا حلوہ نہیں، بلکہ عربی میں ہر میٹھی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلوہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میٹھی چیز پسند تھی اور شہد بھی. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس ایک اعرابی حدیث پڑھنے کے لیے آیا، اور حدیث کا جب اختتام ہوا، یعنی ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی، کوئی حدیث آپ کو یاد ہوئی، اچھی لگی؟ میں نے 3 حدیثیں مجھے اچھی لگی. جی کون سی؟ سب سے پہلی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سفر میں روزہ رکھنا پسند نہیں کرتا. یہ حدیث بڑی اچھی ہے. دوسری حدیث وہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا موجود ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی، پہلے کھانا کھانا. اور تیسری حدیث یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حلوے کو پسند کرتا ہوں. یہ 3 حدیثیں مجھے اچھی ہیں، یعنی تینوں حدیثیں وہ جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حلوہ ہے وہ ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں حلوہ. وہ حلوہ وہ والا نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ہر میٹھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا اور مجھے ایک پہلو بکری کا، یعنی آپ کہہ لیں ایک ٹانگ جو ہے بھنی ہوئی، میرے سامنے پیش کی گئی. ثم اخذ الشفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری اٹھائی، فجعل يهز فحز لي بها من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گوشت کے کیا کر رہے تھے؟ ٹکڑے، اور مجھے بھی ٹکڑے کر کر کے دے رہے تھے. قال فجاء بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، یؤذن بالصلاۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری جو ہے وہ فَأَلْقَى شَفْرَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پھینک دی. فَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ،
اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان جو ہے کھانے پینے یا کوئی اور چیز میں تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں بھی اذان ہوگی جلدی آ جاؤ نماز کو، بندہ کہتا ہے یار ٹھہر جا تھوڑا سا نماز کو پڑھ لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مزاحن ارشاد فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا، ضربت یدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھری پھینک دی. وکان شارب قد وفا، تو صحابی کہتے ہیں کہ میری جو مونچھیں تھیں وہ بڑھ چکی تھیں. وکان شارب قد وفا فقال له اقصه لك على سواك، میں مسواک رکھ کے یہ تیری مونچھیں کاٹ دوں، او قصه على سواك، یا پھر تو ایسا کر خود ان کو مسواک رکھ کے کیا کر کاٹ دے. مطلب یہ کہ مونچھیں اگر بڑھ جائیں تو منہ میں نہیں آنی چاہیے، تو ان کو یہاں سے کیا کرنا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اُوتِیَ النَّبِیُّ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَیْهِ ذِرَاعٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گوشت کی ذرا دی گئی. ذرا مطلب بکری کا وہ جو ہے ایک ٹانگ وغیرہ. وَقَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَحَشَ مِنْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بڑی پسند تھی. ذرا کیا تھی؟ یعنی جو پٹ ہوتا ہے بکری کا اور جانور کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے. اسی وجہ سے ایک یہودی خاتون نے جب صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے، تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بکری کا ایک جو پٹ ہوتا ہے یا پھر ایک اب ٹانگ ہی کہہ لیں، وہ بڑا پسند ہے. تو اس نے اسی کے اندر زہر ملا دی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، اور اس میں ایک صحابی رسول نے وہ لقمہ لیا اور کھا لیا، ان کے اندر چلا گیا وہ، جن کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے، لقمے نے بتایا، آواز آئی کہ اس میں اللہ کے رسول زہر آپ نے کھایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ نہیں کھایا. لیکن جس صحابی نے لقمہ کھایا، اس لقمے کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا پسند تھا، سرکہ اور میٹھی چیز. بعض اوقات یہ بھی ہے کہ اطباء اور ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ گوشت کے اندر جو ہے 70 فوائد ہیں انسان کی صحت کے لیے. کتنا؟ 70 فوائد. گوشت، شہد، کھجور اور اونٹ کا دودھ، یہ بندے کو کمزور نہیں ہونے دیتے. حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہانڈی چڑھائی، اور ذرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے پکائیں. فناولتہ ذرا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذرا پیش کی. ذرا مطلب ایک ٹانگ، تو ایک ذرا دی. ذرا یعنی آگے اور پیچھے والی 4 ٹانگیں مطلب. ثم قال ناولنی ذرا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ایک اور ذرا جو ہے وہ پکڑاؤ. فناولت ثم قال ناولنی ذرا فقلت یعنی آگے والی جو دونوں ٹانگیں تھی وہ دے دی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناولنی ذرا، مجھے اور ذرا دے دو. صحابی نے کہا اللہ کے رسول آگے والی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 2 یا 3؟ وہ 2 ہی ہوتی ہیں. ذرا جو ہے 2 ہی ہوتی ہیں نا، آگے والی جو ٹانگیں ہیں. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ کتنی ہوتے ہیں؟ 2 تو آپ کھا چکے. تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تو مجھے پکڑاتا جاتا، یعنی ہانڈی کے اندر ہاتھ ڈالتا اور ذرا پکڑاتا جاتا، تو کبھی جب تک میں مانگتا رہتا یہ ذرا جو ہے وہ ختم نہ ہوتی. چاہے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں. اگر تو یہ نہ کہتا کہ اللہ کے رسول 2 ہی ہوتی، خاموش رہتا، چپ رہتا، تو میں جب تک کہتا رہتا ذرا نے ختم ہونا ختم نہیں ہونا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ نہ کہتا کہ اللہ کے رسول ذرا تو 2 ہی ہوتی ہیں، تو خاموش رہتا جب تک میں کہتا رہتا ان ذرا نے ہانڈی سے ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ برکت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ.
اور آپ کی زندگی کی یعنی برکت، پھر جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور لعاب اور یعنی ہر ایک چیز کو جو ہے تقریباً محفوظ کرتے تھے. اور بعض صحابہ تو ایسے اپنی وہ خود جو ہوتی ہے لوہے حدید کی جو ٹوپی پہنتے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بال رکھے ہوئے تھے. اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ یہ جو بال ہیں جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ بال میری آنکھوں میں رکھ دینا یا میرے ساتھ رکھ دینا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ برکت جو ہے وہ آپ کی چیزوں سے وہ لیا کرتے تھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت ام ہانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اللہ کے رسول تشریف لائے، عندک شیء، آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ فقلت لا الا خبز یابس وخل، میرے پاس خشک روٹی ہے اور سرکہ ہے. خبز یابس، خشک کیا ہے؟ روٹی، اور سرکہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے دے دو. ما اقفر بیت من ادم فیہ خل، وہ گھر فقیر نہیں ہے، وہ گھر والے فقیر نہیں جن کے گھر کے اندر سالن اور سرکہ ہے، وہ فقیر نہیں ہے. جن کے گھر کے اندر سالن اور سرکہ ہے وہ غریب فقیر. آج ہم مسلمانوں کے پاس جو ہے پورے سال کا جو ہے کھانا گندم جمع ہوتے پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے جی. وہ پورے سال کی گندم جمع کی ہوئی ہے. یعنی اگر کچھ بھی نہ ہو کھانے کو، گندم روٹی اس سے ہزاروں چیزیں بنتی ہیں گندم سے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، غربت ہے. غربت جو ہے اس کو اس انسان کو غریب کہیں جس کے گھر کے اندر کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، نہ سالن بنتا ہو نہ روٹی ہو، وہ تو غریب مسکین، جس کو 2 وقت کی روٹی نہ مل تو وہ غریب اور مسکین ہے. لیکن جس کے پاس سارا کچھ کھانے کو بھی موجود ہے، ہر چیز بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی انسان کی زبان پر شکر کے الفاظ نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے تو پھر وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں گر جاتا ہے. جو ہر وقت اپنی زبان پر شکوے کے الفاظ جو ہے وہ لاتا ہے. پھر جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا مزید میں بڑھا دیتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم. تو حضرت ام ہانی وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر سرکہ اور سالن ہے وہ غریب اور فقیر نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل عائشہ علی النساء. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام کھانوں پر اسی طرح ہے جس طرح سرید کو کھانوں پر. حضرت عائشہ کی عظمت اور ان کی شان تمام عورتوں پر اسی طرح ہے جس طرح تمام کھانوں پر افضلیت ہے سرید کو. سرید ایک ایسا کھانا ہے یعنی آپ شوربہ لیتے ہیں، شوربے کے اندر روٹی کے جو ہے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر ان کو بھگوتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں تو وہ زود ہضم غذا ہے، جلدی ہضم ہوتے ہیں، اس کو سرید کہتے ہیں. اس کو سرید بڑی زبردست ہے. اور ایک تلبینہ بھی ہوتا ہے. تلبینہ بھی یہ ہے کہ اس کو دودھ کے اندر جو ہے وہ بناتے ہیں جو کے ساتھ، اور دودھ جب گاڑھا ہو جائے آگ کے اوپر پھر اس کا تلبینہ، اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے. لیکن جو سرید ہوتی ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے. یعنی آپ شوربہ لیں، شوربے کے اندر کیا کریں، روٹی کے کیا کریں، ٹکڑے ڈال دیں اور اس کو مکس کریں تو وہ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارا کھانا سارا جو شوربے کے اندر مکس ہو جاتا ہے اور زود ہضم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے. اب یہاں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تمام عورتوں میں تو
تو ساری دنیا آتی ہے، پھر ساری مخلوق آتی ہے، اور قیامت تک آنے والی ساری نسلیں اور قومیں آتی ہیں. تو لیکن آج کی مخلوق جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور ان کے بارے میں غلط الفاظ اور غلط باتیں، حتیٰ کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں. انسان یہ سوچے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ان کے برات کا اظہار کیا اور آیات نازل ہوئی، کیا قرآن غلط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، کس نے کرایا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ تصویر بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ جو ہے دنیا میں اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رشتہ اور وہ نکاح اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پسند کی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر ساری برات کی آیات بھی، احادیث کے اندر ساری فضیلتیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کی مخلوق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاف نہیں کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان یا مخلوق وہ اپنے پہلے والے جتنے لوگ ہوں گے ان کو گالیاں دیں گے، بھی وہ صحیح نہیں تھے. جو سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین گزر چکے وہ صحیح. انسان سوچے کہ آج کا انسان جو ہے فیصلہ کر رہا ہے، فیصلہ دے رہا ہے، بلکہ فیصلہ کرنے فیصلہ دے رہا ہے کہ صحابہ وہ صحابی ٹھیک نہیں تھا. فیصلہ دینے والا کون اور فیصلہ کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ صحابی رسول کے بارے میں. اور کر رہا ہے آج کا ایک انسان کہ فلاں صحابی کی یہ غلطی تھی، فلاں صحابی ٹھیک نہیں تھا، فلاں صحابی کا یہ مسئلہ تھا. بھی تو اپنی اوقات بھی دیکھ اور ان کی عزت اور وقار اور شان اور عظمت بھی دیکھ. تو فیصلہ، تجھے کس نے طاقت اور قوت اور اختیار دیا کہ ان کے خلاف تو اپنی زبان کھولے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک نیکی دی ہے نا، صرف ایک نیکی، پوری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یعنی قیامت تک پوری انسانیت اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے جمع ہو جائیں، یہ کہنے والے، یہ سارے عاجز بھی، انکساری والے اور تقوی والے اور عالم بھی اور بڑے بھی اور چھوٹے، ساری ان کی نیکیوں کو ملا لو، وہ ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ نیکی کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صحابہ یعنی صحابی ہونا بطور ایک شرف اور نیکی ایسی ہے کہ کوئی انسان ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اویس جب ملے تو اس سے دعا کرا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اویس اگر مل جائے تمہیں تو اس سے اپنے لیے کیا کرانا؟ یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور کس کے بارے میں؟ اویس رحمت اللہ علیہ، وہ تابعی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تو اس سے دعا کرانا. لیکن وہی تابعی اویس کرنی ایک صحابی کی ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تابعی ہے، وہ صحابی کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب مطلب اللہ تعالیٰ نے سارے پیمانے اور قرآن مجید کے اندر ساری وضاحتیں ہو گئیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، مخلوق کو کون سی تکلیف ہے؟ تو پھر تکلیف پھر انہی کو ہے جو اسلام اور دین اور مومنات اور مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو سارے وعدے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ نے تو پیمانہ ایک ترازو بنایا کہ اگر صحابہ کی طرح کا ایمان مسلمانوں کا قیامت تک آنے والی نسلیں ان کا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہوگا تو قبول ہی نہیں ہوگا. وہ تو کسوٹی ہیں، اور کسوٹی کو کہیں گے یہ کسوٹی خراب ہے، بنائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تم کون ہوتے ہو؟ تو ہم مسلمانوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اعتراض کرنے والے ان کی اوقات کیا ہے. وہ آج کے دور کے لوگ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین جو زمانہ ہے خیر القرون کرنے میرا ہے. اس زمانے میں صحابہ تھے یا آج کے لوگ تھے. بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا ہے. کیا مطلب؟ اس میں جو رہنے والے جو لوگ میرے جو لوگ ہیں وہ بہترین ہیں, اور جو میرے ساتھ ہیں وہ سب سے کیا ہے اعلیٰ و افضل انسان ہیں. اور اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اور آج تو وہ قرب قیامت ہے. پھر انسان صحابہ پر اور سلف صالحین پر اعتراض کریں کہ فلاں صحابی ایسا تھا, پھر بندہ اپنی شکل بھی دیکھے, اپنی اوقات بھی دیکھے, کس کے متعلق بات کر رہا ہے. تو ہم مسلمان بھی اس قسم کے جب شکوک اور شبہات مطلب پڑھتے سنتے دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے دماغ میں بھی آتا ہے کہ ممکن ہے صحابہ ایسے ہوں, صحابہ ایسے ہوں. تو یہ بات غلط ہے. مسلمان کو ایک بات ذہن کے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے دلیل کی ضرورت. مثلا یہ رات ہے اور رات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. ایک بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا رات نہیں, تو اس کو انسان یہی کہے گا کہ جو اپنے دماغ کا علاج کرو نہیں مانتا تو نہ مان. دلیل تھوڑی دیں گے اس کو بھی رات کو رات نہیں مانتا نہ مانے. ایک انسان کہے کہ سورج نکلا ہوا, میں اس کو سورج نہیں مانتا, یہ چاند ہے سورج نہیں ہے, تو اس انسان کو کیا دلیل دی جائے گی کہ نہیں سورج ہے اللہ کے مطلب کیا کر رہا سارا دن ہے واضح سارا کچھ نظر, تجھے چاند نظر آ رہا ہے. تو اس کو یہ بات دلیل کے ساتھ سمجھائی نہیں جائے گی, بلکہ ایک واضح حقیقت ہے. ہم اس کو کہیں کہ جاؤ اپنے دماغ کا علاج کرو. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس زمین یہ زمین نہیں ہے آسمان پہ ہم چل رہے ہیں, انسان کے دماغ کے اندر فوراً یہ بات آتی ہے یہ بندہ پاگل ہے. اسی طرح صحابہ کے متعلق کوئی اعتراض کرے فوراً ہمارے دماغ کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ یہ بندہ پاگل ہے جو اعتراض کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایسے حقائق ہیں کہ ان کے لیے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان کیا کرتے ہیں, کوئی اعتراض دیکھتے ہیں یا کوئی بات دیکھتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں مول صاحب یہ بتانا مسئلہ کیا ہے, یہ دیکھنا ذرا فلاں کتاب کا حوالہ دیا وہ دیکھنا ذرا. باقی آپ مسائل کی چھان بھی نہیں, یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ان کی عظمت اور شان, اور یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں بعض حقائق ایسے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ مطلب صحابہ کیا مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ چل رہے تھے زندہ تھے, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی, اعمال کر رہے. غزوہ بدر کے بعد غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, بدری جتنی بھی صحابہ ہیں جو کچھ کرے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, جو کچھ کریں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. اور کتنا عرصہ زندگی ان صحابہ نے زندگی گزاری, لیکن دنیا کے اوپر وہ جنتی تھے, دنیا کے اوپر جنتی تھے. ان کے متعلق آج کا ایک یعنی نشئی انسان بد دماغ انسان یہ کہے کہ صحابہ ہی نہیں ٹھیک, تو ٹھیک ہے, بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے پھر کہ کس کے متعلق تو بات کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے جی, میرے پاس دلائل. تیرے دلائل کو ہم کیا کریں, ہمیں نہیں سننے تیرے دلائل. صحابہ کے متعلق اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر تو سارا کا سارا اسلام اور دین چلا جاتا ہے. کیوں, کیسے کہ آپ جتنا بھی دین اور اسلام پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور سارے کا سارا اسلام کتابوں میں دیکھتے ہیں, وہ کس نے بتایا؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں, کس نے بتایا؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا؟ صحابہ نے لکھا بتایا تو پھر آپ تک یہ قرآن پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی صحابہ نے دی کہ یہ اللہ کے رسول ہے, وہ فرشتوں نے آ کے تھوڑی دی تھی. صحابہ کو درمیان سے ہٹا دے بچتا ہی کچھ نہیں, قرآن بھی نہیں بچتا, نہ حدیثیں کچھ بھی نہیں بچتی, نہ رسالت نہ نبوت کچھ بھی نہیں رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کرنے والے کون تھے؟ آپ انہی کو اگر مجروح قرار دے دیں اور ان کو کہیں کہ وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان اسلام کے پلے کچھ رہتا ہی نہیں, کچھ نہیں رہتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اس قسم کی باتیں کہنا
یا سننا یہ مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہے. اگر اس قسم کے اعتراضات سنے بھی تو مسلمان کے دل میں سب سے پہلی بات جو آنی چاہیے کہ یہ کہنے والا، یہ دلائل دینے والا، اس کا دماغ صحیح نہیں، دماغ کا علاج کروائے. اگرچہ ایک مسلمان کے پاس نہیں پتا سیرت کا، کردار کا، قرآن نہیں پڑھتا سارا، لیکن اتنا بات اس کو یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کلہم عدول، کلہم ایک اسماء الرجال کا ایک علم ہے، اور یہ علم جو ہے صرف مسلمانوں کی زندگی کے اندر ہے، اور اسی قوم کے، مسلم قوم کے اندر یہ علم ہے. باقی کسی قوم کے اندر یہ اسماء الرجال کا علم موجود نہیں. کیا مطلب اسماء الرجال کا؟ یعنی ایک آیت آپ تک ایسے نہیں پہنچی کہ ایک صحابی نے لکھی بس اسی نے لکھی آج تک ہمارے پاس ہے، نہیں. اس صحابی نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے چوتھے، پانچویں، تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح یہ پوری کی پوری ایک چین ہے. اور چین بھی ایسی ہے کہ ہر بندے کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے، نمازی ہے، عقیدہ کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، صبح شام کیا کرتا ہے، اس کے سارے مسائل، زندگی شروع سے آخر تک سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. جھوٹ تو نہیں بولتا، بھول تو نہیں جاتا، ساری زندگی کی جانچ پڑتال کر کے بعد میں اس سے وہ چیز لی جاتی ہے، حدیث یا قرآن کی آیت. یہ ساری جانچ پڑتال ساری کی ساری ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. لیکن جب صحابہ تک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کس نے بات کی، یہ ایک صحابی رسول نے کہی. وہ کہتے ہیں کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے سچے، وہ غلط بات نہیں کہہ سکتے. وہاں جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد تھے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا تو ایک محبت کے انداز کے اندر بیان فرماتے تھے، حدثتنی صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرات من فوق سبع سماوات. فرمایا کرتے تھے کہ مجھے صدیقہ نے ایک حدیث بیان کی، صدیق کی بیٹی نے ایک حدیث بیان کی، اللہ کے رسول کی پسندیدہ بیوی نے بیان کی، اور ایسی بیوی جس کی مبرات کے آیات اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے نازل فرمائے. یہ انداز ہے محبت. تو آج انسان جو ہے وہ کہیں کہ نہیں وہی ٹھیک نہیں تھے، تو اس انسان کا پھر دماغ کا آپریشن ہونا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام. وہی حدیث جو آپ نے پہلے سنی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں اولما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سنیں ولیمہ کیسے ہوا. ولیمہ کیا بتمر و سبیق، کھجور اور ستو سے. ولیمہ کیسے کیا؟ آج ہمارے تو وہ شوق ہی پورے نہیں ہوتے ہیں جی. نکاح کو آج ہم مسلمانوں نے اتنی مشکل بنا دیا ہے. بندہ آدھی زندگی تو کماتا ہے نکاح کرنے کے لیے، اچھا وہ بھی پورا نہیں ہوتا، پھر قرضہ لو، پھر آدھی زندگی قرضہ اتارنے پہ لگ جاتی. یعنی نکاح کو اتنا ایک عجیب و غریب چیز بنا دیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں زنا کے لیے راستے کھلے ہیں اور آسان ہیں، اور 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. نکاح کے لیے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شادی کرنے کے لیے اور لین دین کے لیے ایک بہت بڑا یعنی مسئلہ بن جاتا ہے کہ بیٹی والے کو دینے کے کتنے، کیا کچھ دینا، اور پھر کرنا کیا. ایک آدمی غریب بھی ہے، اس کے پاس نہیں پیسے، ولیمے کی اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جائے گا کہاں؟ وہ پرائیویٹ ہوٹل پہ جائے. میں ولیمہ کروں گا تو ہوٹل پہ کروں گا، اور ہوٹل پہ
پھر ہمارے یہاں پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹل پہ جا کے پھر وہ ایک کاپی والا اور پنسل والا بیٹھتا ہے اور جو بھی آتا ہے اس سے کیا کرنا، پیسے لینے. جس کو آپ نے انوائٹ کیا ہے، جس کو بلایا ہے ولیمے پہ، بندہ وہی ہے، دوسرا ساتھ میں نہیں آنا چاہیے. اور جو بندے آئیں گے تو پھر وہ لکھوائیں گے کہ ہم نے 1000 دیا، 2000 دیے، 3000، کو ساری پرچی اور لسٹ بنتی ہے. آنے والے کون ہیں؟ بھائی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، فلاں ہے، سارے کے سارے کون ہیں؟ یا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں یا ماں کی طرف سے. ان کو اجازت نہیں ولیمہ کھانے کی جب تک 2000 نہیں دیں گے. ہمارے ہاں کا یہ رسم و رواج ہے. اور پھر وہ جو ساری کاپی ہوتی ہے وہ اپنے پاس محفوظ کی جاتی ہے، اور جب بھی ہم ان کے پاس جائیں گے دیکھیں گے ہم نے 2000 دیے تھے، یہ 2000 دیتا ہے یا نہیں دیتا. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو طرز زندگی ہے، کیا اس سے محبت ہوتی ہے؟ یہ تو ایک خالصتاً حرص اور ہوس اور لالچ ہے. بھی رشتہ بھی اس وقت اچھا ہے کہ جب پیسے کا لین دین اچھا تو رشتہ بھی ٹھیک، جب پیسے کا لین دین اچھا نہیں تو رشتہ بات ہی ختم. ولیمے میں نہیں ہے یا کھایا یا کام دیا تو پھر بندے صحیح نہیں ہیں. اس ولیمے پہ آنے والے انسان کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کے گھر کا کیا حال ہے، وہ ان کے گھر کے اندر ہانڈی بھی پکتی ہے رات کو کہ نہیں، کھانا بھی ان کو نہیں. ولیمے پہ ہے کہ ہم نے 2000 دیے تھے لہذا اس کو اور کچھ نہیں، 3000 نہیں دے گا تو 2000 تو دینا پڑے گا نا، ہم نے تو دیا تھا. تو رشتے کی قدر نہیں رہی، رشتے کی عزت نہیں رہی، رشتے کا احترام نہیں رہا، وہ احساس نہیں رہا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا میرے پاس کچھ ہے، اس کی ہیلپ یا مدد ایسی چیز نہیں ہے. جب آپ رشتے کو جوڑتے ہی پیسے سے ہیں تو پھر محبت اور سارا دائرہ کار جو ہے وہ پیسے کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. پھر انسان رشتے والا سسٹم، نظام اور رشتے کا احترام سائڈ پہ کر دیتا ہے، ختم. حتیٰ کہ ہمارے علاقے میں بندہ ایک مر جاتا ہے، فوت ہو گیا، اب مرنے کے بعد اسی دن ایک کھانا پکتا ہے، اور کھانا جو پکتا ہے وہ سارے رشتہ دار، یعنی اگر 5000 کا کھانا ہے، وہ سارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور خاندان پورا ہوتا ہے، ان سب لوگوں کو اس میں حصہ ملانا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے. وہ جب تک نہیں دیں گے سمجھو ہماری برادری نہیں ہے، خاندان ہے، رشتہ ہی ہوتا ہے. کیوں ہماری فوت کی اس نے کھانا ہی نہیں دیا، کھانے کے پیسے ہی نہیں دیے. کھائیں گے کون؟ کھائیں گے خود، سارے پیسے دینے ہیں لازمی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان پکا لے سب کو دے، خلاص بات ختم. لیکن رشتے کی بنیاد پیسے پہ کیوں؟ وہ احساس قربانی والا، محبت اور ہمدردی والا، وہ پیسہ لے گیا اور رشتے کی قدر ہی ختم، بات ہی ختم. تو آج ہمارے اندر یہی مسائل ہیں، یعنی حرص اور ہوس اور لالچ اور رشتے کی قدر. اگر بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، سارا کچھ اس نے نہیں دیے، خلاص رشتہ ختم، پیسے نہیں دیے نا. اب ولیمے کے اندر کون سے پیسے، فوتگی پہ کون سے؟ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، اس نے میرا رشتہ دار ہے، خلاص پکا دے، اللہ اللہ کا سلام. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور اسی طرح ولیمے پہ بھی، ولیمے میں کون سا اسلام اور شریعت ہوتی ہے کہ آپ ولیمہ کریں اور سب سے پیسے لیں؟ کیا یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ نہیں ہے. اب پیسے نہ، لیکن ہے اب اس کی کاپی بناؤ اور لین دین ہوتا ہے، باقاعدہ لکھا جاتا ہے. اور جب کبھی سال 2 سال 5 6 سال کبھی بھی وہ کاپی رکھی ہے، اس کی حفاظت ہم نے کتنا دیا تھا. تو وہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے اپنے، ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو تب بھی میں لوں گا. اور پھر وہ کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک انسان رشتہ دار ہے قریبی، اور شادی میں اس نے جانا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے، کیا کرے گا؟ قرضہ لے گا، سود پہ، کہیں سے کچھ بھی ہوگا. ٹینشن ایک اور مطلب مصیبت بن کے دماغ پر بیٹھ جاتی ہے. اور کیا ہے کہ ہم نے جی رشتہ دار کی خوشی میں شامل ہو گئے، ماشاءاللہ. خود اتنے پریشان، گولیاں ٹیبلٹس کھا کے جا رہا، کوئی کیا کرنا، پیسے نہیں تھے. یہ طرز زندگی صحیح نہیں ہے، خراب طرز زندگی ہے.
اور ہم مسلمانوں کے معاشرے کو اجاڑ کر کے رکھ دیا اس لالچ نے، اس حرص نے اور ہوس نے، اس دنیا پرستی نے تباہ کر دیا دماغ، رشتوں کی قدریں ختم، پامالیاں ہیں ہر طرف، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، بہن ہے ماں ہے باپ ہے کوئی بھی ہے، پیسہ ہے تو کچھ ہے، نہیں تو خلاص کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اسلام اور دین جو سمجھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان رکھا تو اسلام کے اندر رکھا، وہ مسلمان قربانی دیتا ہے۔ قربانی، یہ بات یاد رکھیں، حرص، لالچ اور قربانی ایک دل میں، ایک جسم میں، ایک دماغ میں اکٹھے نہیں رہ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک جسم، ایک دل، دماغ میں حرص بھی ہو اور قربانی کا جذبہ بھی ہونا ممکن نہیں ہے۔ حرص ہوگا تو قربانی نہیں، قربانی ہے تو حرص نہیں، اور جب قربانی ہوگی تو وہ مسلمان احساس ذمہ داری، ہمدردی، محبت اور یہ سارے اوصاف کا مالک ہوگا۔ حرص اور لالچ ہے تو ساری بدبختیاں اس کے پاس ہوگی، وہ کسی رشتے کو نہیں دیکھے گا، بس بات ختم۔ اور کب وہ اسلام اور دین پر اپنا پسینہ دے گا؟ جو پیسے سے اتنا ہر رشتے کو وہ اجاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اسلام اور دین کے لیے پسینہ وقت دے گا، کیسے دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، جب تک قربانی کا جذبہ مسلمان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تمر سے اور ستو سے۔ ستو پتہ ہے کس چیز سے بنتا ہے؟ گندم سے، جو سے، اس کو پیستے ہیں اور مطلب تھوڑا میٹھا ستو بن گیا جی، ولیمہ ہوا ایسے ولیمہ۔ اور ہم مسلمان بھی ایسا ہے کہ ہمارے پاس اگر کچھ نہیں تو ہمیں کرنا چاہیے کہ بھی ٹھیک ہے تھوڑا ولیمہ کرنا ہے، زیادہ ہم پاؤں نہیں پھیلاتے، نہیں۔ رسم و رواج کے جال کے اندر ایسے پھنسے ہوئے ہیں، جب تک سولی پہ چڑھیں گے نہیں سکون نہیں آئے گا۔ اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ رسم و رواج سے انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، اسلام اس کو سکون دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں ہے نا، چھوڑ دو، جتنا ولیمہ اتنا کر لو، معافی مشکل۔ لیکن رسم و رواج کہتے ہیں نہیں، مر جا، وہ رسم پوری کر، وہ تجھے اگر پیسے سود پہ لینے لے لو، لیکن رسم و رواج کو پورا ہونا چاہیے۔ یہ جو انسانوں کے سامنے ہماری پگڑی اور ناک ہے، اس کو اونچا لازمی، اگرچہ ہم پریشان ہیں، بعد میں ہم انجیکشن لگواتے رہیں گے، ٹیبلٹس کھاتے رہیں گے، وہ سارے مسائل بعد میں جھیلتے رہیں گے، ان رسموں کو، رواجوں کو، تو انسان اندازہ کرے کہ جو اسلام سے ہٹی ہوئی زندگی کتنی پریشان کرتی ہے انسان کو، کتنی تباہی لاتی ہے دماغوں میں، اخلاق میں، سیرت میں، کردار میں، رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اسلام اور دین محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جو بندہ ولیمہ نہیں کرے گا، رشتہ دار کہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس نہیں ہے تو خلاص، کیا مشکل ہے، جتنا کیا الحمدللہ۔ لیکن اگر اسلام نہیں جانتا، وہ کہتا نہیں ولیمہ ہو تو ماشاءاللہ، پھر بھگتو تم، ہمارا تم سے کوئی واسطہ، ہمیں اچھا کھانا دے دو، پھر تم بھگتو، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمارا کیا؟ یہ کہاں کی رشتہ داری، کہاں کی محبت، کہاں کا احساس، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ رسم و رواج انسان کو ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرتے ہیں، لیکن اسلام مسلمان کو سکون اور اطمینان دیتا ہے زندگی کی ہر فیلڈ میں۔ ایک آخری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نے ان کے لیے ایک بکری ذبح کی، کأنہم عالموا ان نحب اللحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے بکری تم لوگوں نے ذبح کی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم لوگوں کو پتا تھا کہ مجھے گوشت کیا ہے پسند ہے۔ یہاں ایک قصہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے قرضہ دینا تھا، وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کچھ دعا کریں یا کوئی طریقہ، میں نے قرضہ دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں، اور وہ کھجور جو تمر ہے اس کو تقسیم نہیں کرنا، میں خود آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ جو ڈھیری کھجور کی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ سارے کا سارا قرضہ ادا ہو جاتا، سارے جو قرضہ لینے والے لوگ تھے وہ موجود تھے، اور اتنا تمر اور کھجور تھی نہیں کہ سب کو پوری ہو جاتی، قرضہ سارا اتر جاتا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تشریف لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیتا جو ہوں، تم جتنے قرضے والے ہوں سب کو بلا لو۔
سب کے قرضے ادا ہو گئے، کھجوریں دے دی گئیں، لیکن وہ جو ڈھیری تھی ویسی ہی پڑی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ ڈھیری کھجور کی وہ ویسی ہی تھی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن سب کے قرضے کیا ہو گئے؟ ادا ہو گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت، تقسیم کرنے کی برکت. تو کیسے ممکن ہے کہ مسلمان وہ طرز زندگی اختیار کرے تو اس کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ شیطان ہم مسلمانوں کو ایسا دھوکہ دیتا ہے جس سے بڑا کوئی دھوکہ ہے ہی نہیں دنیا میں. اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو ہمیشہ پیچھے دھکیلتا ہے کہ اس طرف نہیں آنا. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، یہاں آخرت بھی. کیسے ممکن ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتیں دی، اور اس کے احکام کے اوپر چلنے سے ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار پر عمل کرتے ہوئے اور ان کو پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے اور ان کی ساری زندگی اور سیرت کو اپنانا اور ان کے احکام کی پیروی کرنے سے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی، دنیا ادھر کی ادھر. ایسا ممکن نہیں. یہ دھوکہ ہے شیطان کا جو انسان کے دماغوں کے اندر بار بار ڈالتے مضبوط اور پکا کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو سارے کے سارے قرضے بھی ادا ہو گئے اور اس ڈھیری اور کھجور سے ایک کھجور بھی کام، وہ ڈھیری ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.